بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم صرف ایک ہی سورت کی تفسیر کریں گے، سورہ تکاثر۔ اس سورت کے ترجمے سے اور خلاصہ تفسیر سے پہلے ہم اس کی فضیلت سنیں کہ اس سورت کے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اس کے پڑھنے والے کی، اس کے پڑھنے پر کیا فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ مستدرک حاکم اور سنن کبریٰ جو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے یہ بات معلوم کی کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ روزانہ 1000 آیت قرآن کی پڑھ لیا کرے۔ کیا پوچھا؟ کیا تم میں سے کوئی اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ روزانہ 1000 آیتیں پڑھ لیا کرے؟ تو صحابہ تھوڑے سے پریشان سے ہوئے کہ ایک دن میں ایک آدمی کیسے 1000 آیتیں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ تقاضے بھی رہتے ہیں دنیاوی، بہت سارے کام رہتے ہیں، مصروفیات ہوتی ہیں اپنی اپنی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص الہاکم التکاثر نہیں پڑھ سکتا؟ یعنی اگر کوئی شخص اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھے گا، سورہ الہاکم التکاثر کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 آیتوں کے پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ سورت بہت عظمت والی ہے اور بہت اہمیت والی ہے۔ تو کبھی کبھی اس کو اسی نیت سے ہم چلتے پھرتے پڑھ لیا کریں کہ اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ہم کو 1000 آیتوں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بس اسی کو پڑھتے رہیں، قرآن کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہمارا ڈیلی روٹین میں ہونا چاہیے، قرآن کو پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے، لیکن اس سورت کی عظمت اور اہمیت کے لیے یہ حدیث ذہن میں رکھیں۔ اس کا اب ہم ترجمہ کرتے ہیں، الہاکم التکاثر، اور ساتھ ساتھ اس کی تفسیر بھی ہم مختصراً کرتے رہیں گے۔ الہاکم میں دو لفظ ہیں، ایک الہا اور ایک کم۔ الہا کے معنی آتے ہیں غفلت میں ڈالا۔ کیا معنی آتے ہیں؟ غفلت میں ڈالا۔ اور کم کا مطلب تم کو، تو الہاکم کا مطلب ہوا تم کو غفلت میں ڈالا۔ التکاثر ایک دوسرے سے بڑھنے کی حرص میں۔ دیکھو تکاثر کا کیا مطلب ہے، خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تکاثر الاموال جمعها من غیر حقها۔ آگے آپ نے فرمایا وشدها فی الاوعیہ ومنعها من حقها، کہ تکاثر یعنی مال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے حرص کرنا، ایک دوسرے سے ریس لگانا کہ آج میرا اتنا ہے، کل کو میرا اس سے زیادہ اتنا ہو جائے۔ اس کے بارے میں خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ناجائز طریقے سے مال کو کمانا، ناجائز طریقے سے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کا حق ادا نہ کرنا، یعنی زکوٰۃ نہ دینا، ضرورت مندوں پر اور غریبوں پر اس مال کو خرچ نہ کرنا۔ اسی طرح برتنوں کے اندر اس کو قید کر کے باندھ کے رکھ دینا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تکاثر کی تفسیر میں یہ 3 الفاظ نقل فرمائے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے، کہ مال کو برتنوں کے اندر قید کر کے جمع کر کے باندھ کے رکھ دینا اور اس کو رو کے رکھنا، اس میں سے اللہ کا حق ادا نہ کرنا اور غلط طریقے سے اس کو کمانا، یہ ہے تکاثر، یعنی ایک دوسرے سے مال کو بڑھانے کے لیے حرص کرنا کہ آج اس کا مال اتنا ہے، بس میرا کسی طرح اس سے اتنا زیادہ ہو جائے، آج اتنا ہے میرا، کل اس سے اتنا زیادہ ہو جائے۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ایک دوسرے سے مال میں آگے بڑھنے کی حرص میں، لالچ میں
کیا کر رکھا ہے؟ غفلت میں ڈال رکھا ہے. حتی زرتم المقابر، حتی کا ترجمہ ہے یہاں تک کہ زرتم، تم جا پہنچے، المقابر قبرستانوں میں، یعنی تم اپنی زندگی میں جتنے بھی دن کی زندگی ہے اسی میں لگے رہتے ہو کہ بس کسی طرح میں اس آدمی سے مال میں آگے بڑھ جاؤں، کسی طرح آج اتنا ہے کل اتنا ہو جائے، اور ایک دن وہ آتا ہے کہ تم اسی حرص میں مر جاتے ہو اور کہاں پہنچ جاتے ہو؟ قبرستان میں پہنچ جاتے ہو. اب اسی مال کی حرص کے تعلق سے اس سورت کی تفسیر میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ہم ذرا چند احادیث کے حوالے سے ان کو سمجھیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچا. آپ علیہ السلام سورہ تکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے، الہاکم التکاثر پڑھ رہے تھے. آپ نے اس سورت کی پوری تلاوت فرمائی اور اس کے بعد آپ نے اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا. غور کریں ذرا ان الفاظ پر، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی کے اندر روایت نقل فرمائی ہے. غور کریں. یقول ابن آدم، انسان کہتا ہے مالی مالی، کہ میرا مال میرا مال. آپ نے ارشاد فرمایا وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ. آپ نے فرمایا کہ حالانکہ تمہارا مال صرف وہ ہے جس کو تم نے کھا کر ختم کر دیا، یعنی جو تم نے کھا کر استعمال کر لیا، بس کتنا ہے اتنا تمہارا. آگے آپ نے فرمایا او لبست فابلیت، یا جو آپ نے پہن کر پرانا کر دیا، صرف آپ کا اتنا ہے. آگے آپ نے فرمایا او تصدقت فامضیت، یا آپ نے صدقہ کر کے آگے پہنچا دیا. تو یہ تین باتیں آپ نے فرمائی کہ آپ کا صرف کیا ہے، جو کھا کر آپ نے ختم کر دیا، جو پہن کر پرانا کر دیا، یہ جو صدقہ کر کے آگے پہنچا دیا. آگے پہنچانے کا مطلب آپ نے جو صدقہ کرا ہے کل قیامت کے دن اس کا آپ کو بینیفٹ ملے گا، اس کی نیکیاں آپ کو دی جائے گی. تو صرف آپ کا اتنا ہے، ورنہ اس کے علاوہ جتنا بھی ہے جس کو تم جمع کرتے ہو اور چھوڑ کر کے جاؤ گے وہ سب کس کا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف کی روایت میں ہے فَذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، اس کے علاوہ جتنا بھی ہے وہ سب یہیں رہ جائے گا اور آپ اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں گے. آپ جانتے ہیں ہمارے پاس جتنی بھی دولت ہے، چاہے پیسوں کی شکل میں ہو، پراپرٹی کی شکل میں ہو، یا اور کسی چیز کی شکل میں ہو، آج ہم مریں گے کل وہ کس کا ہے؟ ہمارے وارث. اس پر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، پنگے ہوتے ہیں باپ کے مرنے کے بعد بھائیوں میں کہ بھئی مجھے اتنا چاہیے اور مجھے اتنا نہیں ملا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سورت کو تلاوت فرمانے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ کا صرف اتنا ہے، تو پھر لڑنے کی کیا ضرورت ہے. اور ایک روایت جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ذکر فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لاحب ان يكون له وادیان، کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ سونے کی ایک وادی دے دے، یعنی ایک بہت بڑا فیلڈ ہو، بہت بڑا میدان ہو، اور اسے اللہ تعالیٰ سونے کا بنا کر آپ کے ہینڈ اوور کر دے، آپ کی ملکیت میں دے دے. آپ نے ارشاد فرمایا لاحب ان يكون له وادیان، انسان کی کیا تمنا ہوگی کہ بس کسی طرح ایک اور مل جائے. آپ نے ارشاد فرمایا وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، کہ بس انسان کے منہ کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی. یعنی اس کی یہ تمنا اور یہ حرص اور یہ لالچ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ختم کب ہوگا؟ جب وہ مر جائے گا اور کہاں پہنچ جائے گا؟ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، قبرستان میں پہنچ جائے گا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سورت کو تلاوت فرمانے کے بعد یہ حدیث جو ابھی ترمذی کے حوالے سے میں نے ذکر کی ہے تلاوت فرمائی، نقل فرمائی. چنانچہ بعض صحابہ جن میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے زمانے کے بڑے مشہور قاری ہیں،
وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ نے اس سورت کو تلاوت فرمانے کے بعد فوراً یہ الفاظ نقل فرمائے تھے، تو ہم تو کافی دنوں تک یہی سمجھتے رہے کہ شاید یہ الفاظ بھی جو بھی حدیث کے میں نے پڑھے ہیں اس سورت کا حصہ ہے، جو یہ فرمایا آپ نے کہ آپ کا صرف وہ ہے۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعد میں اس سورت کو تلاوت فرمایا اور یہاں آ کر کے اس کو ختم کر دیا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تب ہمیں پتہ چلا کہ قرآن صرف اس سورت کی جو آیتیں ہیں اتنی ہیں اور بعد کی جو چیزیں ہیں وہ اللہ کے نبی کی احادیث ہیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے دونوں حدیثوں سے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مال میں آگے بڑھنے کے لیے لالچ کرتے رہیں اور اس لالچ کے چکر میں مال کو جمع کرنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کریں۔ مال کو پھر وہی بات کل جو آئی تھی کہ جمع کرنا غلط نہیں ہے، لیکن کب؟ جب جائز طریقے سے کمائیں اور کمانے کے چکر میں ہم شریعت کو ایک طرف اٹھا کے نہ رکھیں، شریعت کے تقاضوں کو پورا کریں اور پھر مال کو کمائیں اور اس میں سے اللہ کے حقوق ادا کریں، یعنی زکوٰۃ بھی ادا کریں، غریبوں پر ضرورت مندوں پر اس کو خرچ کریں۔ تو کیا ترجمہ ہوا؟ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں۔ کلا کا ترجمہ کیا مطلب؟ ہرگز نہیں، یعنی جو تم یہ کام کرتے ہو، کیا مال جمع کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے حرص جو بنائے ہوئے ہو، تو ہرگز نہیں، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ سوف تعلمون، سوف کا ترجمہ جلد ہی، تعلمون تم جانو۔ دیکھو یہاں اللہ نے فرمایا کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم جلدی ہی جان لو گے۔ سوف کا جو ترجمہ ہے وہ عربک کے گرامر کے اکارڈنگ ہوتا ہے کہ ابھی آنے والے فوراً ہی اگلے وقت میں تمہیں پتہ چل جائے، یعنی مرتے ہی تمہیں گویا پتہ چل جائے۔ اب موت ابھی بھی آ سکتی ہے، اگلے دن بھی آ سکتی ہے، اگلے ہفتے، اگلے مہینے، اگلے سال کبھی بھی آ سکتی ہے۔ پھر فرمایا اس کو زور دے کر سمجھانے کے لیے ثم کلا سوف تعلمون، اسی بات کو ریپیٹ کیا۔ ثم کا ترجمہ بار بار آ چکا ہے، پھر کلا ہرگز نہیں، سوف جلد ہی، تعلمون تم کریں ترجمہ پوری آیت کا، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تم جلد ہی جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں۔ لو کا ترجمہ اگرچہ کیا ہوتا ہے؟ اگر، لیکن یہاں اس کا ترجمہ مفہوم کو اور اچھا کرنے کے لیے مفسرین نے کیا کاش کے۔ تعلمون تم جان لیتے، یعنی کیا اچھا ہوتا کہ تمہیں یہ بات معلوم ہو جاتی کہ یہ جو مال جمع کرنے کے لیے حرص کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ہر وقت لگے رہنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ تم یہ بات جان لیتے۔ علم الیقین، علم الیقین کا مطلب یقینی طور پر تم اس بات کو جان لیتے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ سرسری تم جانو کہ ہاں بس ایک چیز ہمیں معلوم ہے، اور ایک یہ ہے کہ تم مکمل یقین کے ساتھ، کتنا اچھا ہوتا کہ اس بات کو جان لیتے کہ یہ چیز غلط ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، دیکھو جب کسی لفظ کے آخر میں نون ہو اور اس کے اوپر کیا ہو، یہ تشدید ہو، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے ضرور بالضرور، یعنی زور دے کر کسی چیز کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ آتا ہے، اور پھر اس پر اگر لام آ جائے تو اور زیادہ زور دینے کے لیے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یقینی طور پر، ضرور بالضرور تم دوزخ کو دیکھ لیں گے۔ الجحیم کہتے ہیں دوزخ کو۔ اب یہاں سمجھیں کہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ تم ضرور بالضرور کس کو دیکھو گے؟ دوزخ۔ قرآن کریم کے اندر 17ویں پارے میں ایک آیت ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر نہ آئے۔ اس کی تفسیر میں اور اس کی تفسیر میں محدثین نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں، ایک حدیث کا مضمون ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کے اوپر ایک پل بچھائیں، جانتے ہیں نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس پر سے کیا ہے ہر آدمی کو گزرنا۔ حدیث کے اندر یہ مضمون ہے، کوئی آدمی تو پلک جھپکنے کے وقت میں گزرے گا،
جس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوگی، اللہ جس سے خوب راضی ہوں گے، اور جتنی نیکیاں کم ہوگی اسی کے حساب سے وہ اسپیڈ کم ہو جائے گی۔ چنانچہ کوئی بجلی کی طرح جیسے بجلی چمکتی ہے اور گزر جائے گا، کوئی سست رفتار سے اور کوئی اور اس سے ہلکی رفتار سے۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اس پر کٹے گا اور کٹ کے کہاں گر جائے گا؟ جہنم میں گر جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں تم ضرور کس کو دیکھ لیں گے؟ دوزخ کو دیکھ لیں گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور اس کو دیکھو گے عین الیقین، یقین کے ساتھ۔ دیکھو دو لفظ قرآن نے یہاں استعمال کیے، ایک علم الیقین اور ایک عین الیقین۔ علم الیقین اور عین الیقین میں فرق کیسے ہے، اس کو ہم اردو میں آسان لفظوں میں یوں سمجھے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں سب، ابھی ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر کے کہا ارے آپ کو پتہ نہیں 25 فٹے پہ لڑائی ہوگی، ٹھیک؟ تو ہمیں جو سن کر کے یہ بات معلوم ہوئی کہ 25 فٹے پر لڑائی ہوگی، یہ کیا ہے؟ علم۔ وہ آدمی اچھا ہے جس نے آ کر کے یہ بات بتلائی۔ ہم فوراً یہاں سے نکلے اور 25 فٹے پہ پہنچ گئے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے جا کر کے دیکھا کہ واقعتاً وہاں لڑائی ہو رہی ہے، تو وہ کیا ہے؟ عین، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہمیں یقین ہو گیا کہ ہاں واقعتاً لڑائی ہو رہی ہے۔ عین کہتے ہیں آنکھ کو، اور یقین تو آپ جانتے ہیں۔ تو فرق سمجھ میں آیا عین الیقین اور عین الیقین۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر لتسألن، دیکھو دو لفظ آئے ہیں لام اور نون پر تشدید، سمجھ میں آ گیا نا؟ کیا مطلب؟ کسی چیز کو بہت زیادہ زور سے تاکید کے ساتھ سمجھانے کے لیے تم سے ضرور بالضرور پوچھا جائے گا۔ یومئذ، اس دن کا مطلب قیامت کے دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں کرے ترجمہ، پھر تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ قرآن کریم کے اندر یہ آیت اللہ نے بیان فرمائی ہے جس کے اندر یہ مضمون ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ ہم سے ہماری جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں پوچھیں گے۔ چنانچہ ایک آیت ہے قرآن کی، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ غور کریں اس آیت پر، ان السمع کان، والبصر آنکھیں، والفؤاد دل، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے معلوم کریں گے۔ دو باتیں ہیں یہاں، ایک تو یہ بات کہ اللہ یہ معلوم کریں گے کہ بتاؤ آنکھوں سے تم نے صحیح دیکھا تھا یا غلط، کانوں سے صحیح سنا تھا یا غلط، دل سے تم نے اچھے خیالات سوچے تھے یا غلط۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نعمت کے بارے میں معلوم کریں گے کہ ذرا یہ بتلائیے ہم نے تمہیں جو کان کی نعمت دی تھی تم نے اس کا کیسے استعمال کیا۔ یہ جو ٹاپک ہے کہ نعمت کے بارے میں اللہ ہم سے معلوم کریں گے، اور کتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہے، اس پر گھنٹوں اگر چاہیں تو ہم بات کر سکتے ہیں، ایک الگ ٹاپک ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، 13ویں پارے کی آیت ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ ہم غور کریں، اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، کس طرح اللہ ہمیں نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہم باتیں کر رہے ہیں، تو غور کریں اللہ نے ہمیں زبان جو دی ہے یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا پتہ ہمیں جب چلے گا جب کوئی گونگا آدمی ہمارے برابر میں بیٹھا، وہ بول نہیں سکتا اور ہم بول رہے ہیں۔ ہم غور کریں، میں جو بول رہا ہوں آپ سب سن رہے ہیں ماشاءاللہ، تو کانوں کی جو نعمت ہے اللہ نے ہمیں دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے کب ہوگا۔ ہم کسی ایسے آدمی کے پاس بیٹھے جو سننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا۔ ہم اپنے اپنے گھروں سے یہاں ماشاءاللہ چل کر کے آئے ہیں، تو دونوں پیر اللہ نے ہمیں دیے ہیں، یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ایک لنگڑے سے آپ معلوم کریں کہ پیروں کی نعمت کتنی بڑی ہے۔
وہ چاہے گا کہ وہاں میں بھی جا کر کے ٹہلوں، میں بھی وہاں جا کر کے بیٹھوں، لیکن جا نہیں سکتا۔ تو ہمارے خود بدن کے اندر اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آنکھیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک اندھا آدمی جب تک اس کے ساتھ کوئی آدمی دوسرا نہ ہو تو وہ ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ ہم جہاں چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس 2 ہاتھ ہیں، ہم جو چاہتے ہیں پکڑتے ہیں، جس طرح چاہے ہاتھوں کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس طرح ہم غور کریں، سانس، کورونا کا وقت چل رہا ہے، ابھی پیچھے جو کورونا کی مہاماری میں بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں، آپ جانتے ہیں آکسیجن کی کمی کی بنیاد پر زیادہ موت ہے۔ تو ہم غور کریں کہ روزانہ ہم کتنے سانس لیتے ہیں۔ سونے کے لیے جب ہم لیٹے تو ذرا غور کریں، روزانہ اگر ہم کاؤنٹ کریں میڈیکل سائنس کے اکارڈنگ، تو یہ جو بڑا والا سلنڈر آتا ہے، تو ابھی رمضان میں پچھلے سال کورونا کا وقت چل رہا تھا، تو آگے جو ٹرانسفارم والی بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ میں 2nd فلور پر ایک پیشنٹ تھے، شاہ رخ کے ماما۔ تو اس نے مجھے بتلایا کہ ان کو 24 گھنٹے ہمیں آکسیجن دینی پڑتی ہے، اور وہ اتنا بڑا سلنڈر چوڑا 3 بتلا رہے تھے کہ 24 گھنٹے میں 3 خرچ ہو جاتے ہیں۔ اب ہم غور کریں کہ بغیر سلنڈر کے ہم روزانہ اللہ کی سانس والی نعمت کو کتنا استعمال کرتے ہیں۔ تو ان تمام نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن اللہ ہم سے مانگے گا۔ ایک حدیث میں ہے، اسے ذکر کر کے بات پوری کریں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربہ حتی یسأل عن 5، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، اور اس کے دونوں پاؤں اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا جواب نہ لے لیا جائے۔ نمبر 1، عن عمرہ فیما افنا، ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، بتاؤ کہاں تم نے اس کو خرچ کیا۔ عن شبابہ فیما ابلا، ہم نے تم کو جوانی دی تھی، بتاؤ تم نے اس کو کہاں خرچ کیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جوانی تو خود زندگی کا ایک حصہ ہے، الگ سے سوال کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ زندگی میں جوانی کا جو وقت ہے یہ سب سے زیادہ اہم ہے، اس لیے اس کے بارے میں الگ سے سوال۔ تیسرا سوال، عن مالہ من این اکتسب، ہم نے جو تمہیں مال دیا تھا ذرا یہ بتلاؤ کہ مال کہاں سے کمایا، جائز طریقے سے کمایا تھا یا حرام طریقے سے کمایا۔ وفیما انفقا، چوتھا سوال مال کے بارے میں کہ ذرا یہ بتلاؤ ہم نے جو تمہیں مال دیا تھا وہ تم نے کہاں خرچ کیا تھا، اچھے راستے میں خرچ کیا تھا یا گناہ کے کام میں۔ اور آخری جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا، عن علمہ ماذا عمل فیما علم، کہ جو باتیں تمہیں معلوم تھی تم نے ان باتوں کے اوپر کتنا عمل کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سوال صرف مولویوں کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ ہم میں سے کون آدمی ایسا ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہے؟ کون آدمی ایسا ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں؟ کون ایسا ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ زکوٰۃ بھی دینی ہے؟ کون ایسا ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں؟ یہ موٹی موٹی باتیں تو سب جانتے ہیں، اب اگر ان کے خلاف ہم جائیں گے تو ہم سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ اس لیے ہم نعمتوں کی قدر کریں۔ اس صورت کا ایک دفعہ اور ہم خلاصے کے طور پر ترجمہ کریں اور پھر بات پوری کریں۔ الہاکم التکاثر، کریں ترجمہ ذرا۔ ان کو غفلت میں ڈال رکھا ہے ایک دوسرے سے بڑھنے کی حرص، یعنی کسی طرح بس مال میرا زیادہ ہو جائے، حتی یہاں تک یہاں تک کہ تم جا پہنچے قبرستانوں میں، کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون جلدی ہی جان لوگے، ثم پھر کلا سوف تعلمون ہرگز نہیں تم جلدی ہی جان لوگے، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں کاش کہ تم یقینی طور پر جان لیتے، لترون الجحیم، تم ضرور بھی ضرور دوزخ کو دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین، تم پھر ضرور بھی ضرور اس کو یقین کے ساتھ دیکھو گے۔ فرق سمجھ میں آ گیا نا علم الیقین اور عین الیقین میں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ اور یہ حدیث ضرور یاد کریں، ہم روزانہ
ایک حدیث یاد کرتے ہیں. ماشاءاللہ اس بچے نے مجھے ساری حدیثیں سنائی ہیں اور بھی کئی سارے ساتھیوں نے کہ 7 حدیثیں یاد ہوگی کتنی ماشاءاللہ 6 حدیث 7ویں ہے 7ویں آج کی ہے نا. او سوری چھٹی تو اسی لیے روزانہ ہم ایک حدیث یاد کیا کریں اور آج کی جو حدیث ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. بلغوا عنی ولو کہ میری طرف سے آپ پہنچا دو اگرچہ ایک آیت. یعنی تمہیں اگر دین کی کوئی بھی بات معلوم ہے چاہے وہ تھوڑی سی کیوں نہ ہو کوشش کرو کہ تم اسے دوسروں تک پہنچا دو, اپنے تک مت رکھو. یہی تبلیغ ہے, دوسروں کو پہنچانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور اسے اخلاص کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.